بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے الحمدللہ اس مستند ترین کتاب کو اول سے شروع کیا ہے، اور حتی الامکان اس کی جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اس کی مختلف موضوعات پر مشتمل احادیث کی شرح مسند شروحات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو ہماری یہ تیسری حدیث پاک چل رہی تھی جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ حدیث کا ترجمہ میں پورا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی پروگرام نکل گیا ہو تو بہت معذرت کہ اب دوبارہ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں جو ہمارا موضوع آتا رہے گا اس کا میں ترجمہ کر کے تفصیل بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ ترجمہ پوری حدیث کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ بات ہی چل رہی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ وحی میں سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی ابتدا کی گئی وہ حالت نیند میں سچے خواب تھے۔ جب آپ خواب دیکھتے، صبح جاگتے، تو بالکل جس طرح صبح کی روشنی پھیلتی ہے، ہر چیز واضح ہوتی ہے، اسی طرح ان خوابوں کی تعبیر آپ واضح طور پر پریکٹیکلی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس کی میں نے وضاحت خوابوں کے بارے میں تفصیلی کلام کر دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی محبوب کر دی گئی، تو آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت آپ کی زوجیت میں تھی۔ ان سے آپ زاد راہ بنواتے تھے، یعنی کھانا پانی وغیرہ، اور غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور کئی کئی راتوں تک وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب اس میں ایک تو ہے خلوت نشینی۔ خلوت نشینی کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے علیحدہ ہٹ کر تنہائی اختیار کر لینا، اور اگر یہ مثبت خلوت نشینی ہے تو تنہائی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، عبادات کرنا، ذکر الہی وغیرہ کرنا، یہ اکثر اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس کی اصل یہی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں آپ کو ابتداءً جب وحی نازل ہونے لگی اس سے کچھ عرصے پہلے آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی تھی، تنہائی کی محبت ڈال دی گئی تھی، اور آپ غار حرا میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ خلوت نشینی پہ ہم کلام کریں گے کہ خلوت نشینی بہت محبوب چیز ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں جتنا ہم مخلوق کے درمیان رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہیں، ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر آپ جنگلوں کے اندر نکل جائیں اور وہاں پر خلوت نشینی اختیار کریں۔ یہ پہلی قوموں کے اندر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ خلوت نشینی دائمی طور پہ اختیار کرنا ممنوع ہے۔ مخلوق میں رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں مخلوق میں رہے ہیں، صحابہ کرام بھی مخلوق میں رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ غاروں میں نکل گئے، جنگلوں میں نکل گئے اور اپنی پوری زندگی وہیں پر گزار دی۔ نہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کیے، نہ دیگر حقوق و لباد کا کوئی خیال کیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تھوڑا سا وقت ہمیں ایک تنہائی کے لیے بھی نکالنا چاہیے، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں یا مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اپنے خطاؤں کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے، اپنا ذاتی محاسبہ کرنے کے لیے، اخروی معاملات پر تھوڑا سا غور و تفکر کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ رہی کہ آپ نے خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ اس حد تک اگر خلوت نشینی ہے، اور اس کے لیے بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کئی دن تک کریں، آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ اگر بالفرض آپ کا سیپریٹ روم ہے پھر تو بہت ہی اچھا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے صرف 15 منٹ کے لیے سب سے جدا ہو کر کسی مصلی پر بیٹھ کر ذرا اخروی معاملات پہ غور و تفکر کر لیں، تو اس سے ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، خاص باتیں کریں، جیسے ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، ایسی 15 منٹ 10 منٹ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے بھی نکالیں، اور آپ ہمارے مشورہ مان کر دیکھیں، اور اس کے بعد اب قلبی سکون محسوس کیجیے گا کتنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جیسے اگر سیپریٹ روم ہے تو بہت ہی اچھا ہے کہ آپ تازہ وضو کریں، مصلی پر بیٹھ جائیں، لائٹ اگر تھوڑی سی ڈم کر دیں، ہلکا سا اندھیرا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن مکمل بھی نہ ہو، کچھ نظر آ رہا ہے کچھ اندھیرا ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور تو پے در پہ مجھ پہ احسانات کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تو کتنا اچھا ہے، تو نے فلاں چیز نعمت دی، فلاں دی۔ اس کے جواب میں پھر اپنی کوتاہیوں کا اقرار انسان کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات،
کم از کم 5 منٹ 10 منٹ، اس سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دیکھیں وجود کا یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم وقت دیکھتے رہنے کا یقین اور ایمان ہمارا ہے، لیکن اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے۔ سارا دن بس مخلوق سے باتیں ہوں گی، یا ہم مطلب کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، لیکن اللہ سے بات نہیں ہے۔ ہاں نماز پڑھتے ہیں، جو بعضوں نے کہا کہ نماز میں انسان گویا کہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی مطلب ہماری نیت کوئی ہم کلامی کی نہیں ہوتی، ایک رسم کی ادائیگی ہے، بس رسمی طور پہ ہم ادا کرتے ہیں نماز کو، وہ ہمیں روح نماز کی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا تکلف کر کے اگر آپ رات کو صرف 10 منٹ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھیں بند کر کے باتیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت ہی زیادہ نورانیت حاصل ہوگی، اور اگلا دن جب آئے گا تو پورے دن آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی ذات آپ کے ساتھ واقعی موجود ہے، کسی ہستی کے آپ کے ساتھ ہم وقت موجود ہونے کا ایک آپ کو احساس و تصور سا پیدا ہوگا۔ جیسے جیسے آپ یہ ٹائم نکالتے جائیں گے اس کی برکت آپ پر ظاہر ہوتی رہے گی، تو کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ 40 سال تک عربوں کے درمیان رہے، اور آپ بالکل مخلوق کے درمیان رہے، اور ان 40 سال میں آپ نے کوئی بے مروتی والا کام بھی نہیں کیا، گویا کہ 40 سال تک ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ احکام نازل نہیں ہوئے، کوئی باقاعدہ ایک قرینہ و سلیقہ نہیں بیان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کسی نے آپ میں کوئی نازیبہ معاملہ نہیں دیکھا، آپ کی کوئی حرکت نازیبہ نہیں دیکھی، گویا کہ آپ مجاہدہ فرماتے رہے، تزکیہ نفس فرماتے رہے، اخلاق رذیلہ سے دور رہنے کی مشقت کو برداشت فرماتے رہے، اور اس طریقے سے آپ کے درجات ولایت طے ہوتے رہے، اور پھر آخر میں آپ کو خلوت نشینی کی توفیق دی گئی۔ جب آپ خلوت نشین ہوئے تو تمام تر علماء فرماتے ہیں کہ جتنے ولایت کے درجات تھے وہ سب کے سب آپ نے طے فرمائے، حتیٰ کہ پھر آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ پہلے نبی تھے یا نہیں تھے، بہرحال حدیث تو یہی کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو گویا کہ آپ کو وصف نبوت سے سرفراز تو بہت پہلے کر دیا گیا تھا، لیکن اور اس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ ایک اعلان نبوت کا حکم، اور باقاعدہ اس اعلان نبوت کے بعد جو ایک وحی کا مسلسل سلسلہ ہے وہ 40 سال کے اندر اس کا آغاز ہوا، وہ اسٹارٹ ہوا۔ تو گویا کہ خلوت نشینی بہت پیاری چیز ہے، اور یہ انسان کی ترقی کے لیے بہت ہی زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ خلوت نشینی مختصری ہو۔ ایسی خلوت نشینی اللہ تعالیٰ کو بالکل محبوب نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ان کے حقوق و لباد کا خیال کیے بغیر اور انسان جا کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ جائے اور وہاں پہ اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی کوشش کرے۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کرے گا وہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کم درجات پائے، اور کوئی اس طریقے کو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سب سے محبوب ترین عطا فرمایا۔ تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو روٹین 24 گھنٹے کے اندر رہا تھا، وہ بھی سب سے بہترین اور پیارا عطا فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ بہترین طریقے کو اپنائے گا وہ کیوں نہیں ترقی کرے گا۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خصوصی طور پر، اعلان نبوت سے پہلے ہے تھوڑی سی خلوت نشینی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد پھر مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ آپ مخلوق کے درمیان رہے، ان کے حقوق ادا فرماتے رہے، ایک روایت کے مطابق 9، ایک روایت کے مطابق آپ کی 11 ازواج تھیں، سب کا حق ادا کرنا، صحابہ کرام سے محبت اور پیار کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، جیسے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ارشاد فرمایا۔ تو ہر چیز سرکار نے قرینے کے ساتھ بیان کی اور لوگوں کے درمیان رہے، اور اس پہ آگے حدیثیں بھی آئیں گی انشاءاللہ، اس پر ہم کلام کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا تکلف اختیار نہیں کیا کہ امتی اس کو اختیار کرتے ہوئے مشقت اور شدت محسوس کرے۔ بڑی نارمل لائف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ایک شخص جو ہے، اگر آپ خدا نخواستہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ نہیں بزرگ تو وہی ہوگا
جو کسی کمرے کے اندر بند ہو جائے اور 10 سال 20 سال تک عبادتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، نہ لوگوں سے ملے، نہ بیوی کا حق ادا کرے، نہ بچوں کا حق ادا کرے، نہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے، اس کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ اور اگر ایک شخص لوگوں کے درمیان رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ان کے حق بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، ایک عام سی لائف گزار رہا ہے، تو اس کی تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سوچئے، غور و تفکر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما کر اس بات کی توثیق فرما دی ہے، یہ ایک نص قطعی ہے کہ ضرور بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ بتائیے، نبی کریم کے طریقے کے اندر زیادہ برکت ہوگی، اس کو چھوڑنے میں زیادہ برکت ہوگی؟ لیکن ہماری عجیب ایک نفسیات ہے۔ میں بہت ہی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، اور اس وقت کوئی شخصیت میرے پیش نظر نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کسی پہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں، یا کسی کی کوئی برائی بیان کرنا مقصود ہے، یا کسی کی حقارت کا بیان مقصود ہے۔ نہ ہمارا یہ منصب ہے، نہ ہمارا منصب اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ایک حقیقت کا بیان آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے کہ ہم اس شخص سے بہت متاثر ہوں گے جو ایک کمرے میں بند ہو جائے، نمازیں پڑھے، دن میں روزے رکھے، باتیں نہ کرے، لوگوں سے کٹ کر رہے ہیں۔ ہم کہیں گے بھائی یہ بابا تو بڑا پہنچا ہوا ہے، بھائی لوگوں سے ملتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، 10 سال ہو گئے جی اندر رہتے ہوئے۔ اچھا بھائی، اور ایک ہے عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، یا کوئی ایسے پیر صاحب ہیں، شیخ ہیں جو پبلک کے درمیان رہتے ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کا اپنا کاروبار بھی ہے، ایک نارمل سی لائف گزار رہے ہیں۔ تو ہماری نفسیات یہ ہے، نفسیاتی طور پر ہم اس شخص سے زیادہ متاثر ہوں گے جو سب کچھ چھوڑ کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، ان سے متاثر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ تو عام سی لائف گزار رہے ہیں۔ گویا کہ ہم کوئی انوکھا پن چاہتے ہیں، ہم کوئی نئی چیز چاہتے ہیں، ایسی چیز چاہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو نہ ہو لیکن ہماری ذات کو متاثر کر دے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ ہے، یہ بات۔ دیکھیں یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آپ غور و تفکر کیجئے کہ جب تک آپ جو ایک سوچ آپ قائم کرتے ہیں، ایک فکر قائم کرتے ہیں، اپنی افکار کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں، جب تک اس نتیجے پر کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو، اس پر کبھی مطمئن نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو نتیجہ نکالا وہ غلط ہو، اس پر ایک شرعی دلیل طلب کریں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بزرگ ہے جو 10 سال تک ایک کمرے کے اندر بند رہے، اور وہ بڑا بزرگ نہیں ہے جو پبلک کے درمیان 10 سال تک رہے۔ آپ کا کہنا تو یہ ہے بالفرض۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس پر دلیل لائیے، جو 10 سال تک اندر بند رہا وہ بڑا بزرگ ہے۔ اگر آپ لا سکتے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم کیو ٹی وی میں یہیں پر ہوتے ہیں، آپ D120 سائٹ کراچی میں اس کی دلیل پیش کر دیجئے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبلک کے درمیان رہے، اور مکمل آپ کے ازواج بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، آپ درمیان میں رہے۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، اچھا صحابہ کرام کو دیکھ لیں، جتنے صحابی ہیں کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے سب کو چھوڑ کے مخلوق غاروں کے اندر چلے گئے ہوں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام ائمہ کے امام ہیں، اور امام اعظم ان کو کہا جاتا ہے، پبلک کے درمیان وہی لائف گزار رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لوگوں کے درمیان لائف گزار رہے ہیں۔ اسی طرح 1500 سال کے اکابرین کو آپ دیکھیں گے، ان کی لائف ایسی رہی ہے۔ ہاں، آپ بعض صوفیہ کے قصے آپ پڑھیں گے کہ جی انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی، جنگلوں میں نکل گئے، اور یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے شرعی حجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے صحابہ کا عمل یہ ہمارے لیے ایک شرعی حجت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، ایک روایت پہ نجات پا جاؤ گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن، دوسرا میری سنت۔ تو قرآن عظیم اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، آپ کا طریقہ، یہ سب سرکار نے بیان فرمایا، حدیثوں میں ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کیا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کو چونکہ بنیاد بنا دیا، اب ہم اس پہ غور و تفکر کریں گے تو ہمیں نتیجہ صاف طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے اور کوئی نیا طریقہ وضع کرتا ہے تو پھر یقینی سی بات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صوفیہ اعظام سے منقول ہے بات سے، لیکن وہ ان کے لیے تھا،
ہمارے لیے شرعی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے شرعی حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایسی سرکار نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند فرمایا، اور ستارے کو دیکھ کے انسان راستہ تلاش کرتا ہے، پہلے زمانے میں مسافر کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے؟ بالکل نارمل لائف، بیوی بھی ہیں، بچے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا اگر زراعت سے تعلق ہے تو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، رات کو آ کے دوستوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، گفتگو ہو رئی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ہیں، اور ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جب دین اسلام قربانی مانگ رہا ہے، قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ ایسے دیکھیں، اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو ہم اس پہ تنظیم نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ ایک شخص خلوت نشینی اختیار کر کے رکھتا ہے، ایک مخلوق کے درمیان رہتا ہے، ایک شخص نے سب کو چھوڑ دیا، کسی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اکیلا عبادات کر رہا ہے، ایک درمیان میں رہ کے حقوق ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب آپ اگر قرآن اور حدیث کو اٹھا کے پڑھیں گے، اس شخص کا درجہ زیادہ ہوگا، ان کا کم ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ آپ کو ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ان کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کے درجات کی بلندی کو مانتا ہوں، تو پھر ہم آپ سے کوشچن کریں گے کیوں مانتے ہیں، کیا دلیل ہے، وہ دلیل پیش کریں۔ دلیل پیش نہ کر سکے اگر کوئی شخص، اور بس اپنی ضد پر اڑ جائے کہ نہیں میں تو انہی کو بزرگ مانوں گا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ہم تو قرآن اور حدیث سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے ابھی حدیث عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہوگا۔ تو اس لیے خلوت نشینی عارضی طور پر ہو، تھوڑی بہت ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن مخلوق کے درمیان رہ کر بیوی بچوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پہ تکلیف کرنا، اذیتوں پر صبر کرنا، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اس میں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں وہ خلوت نشینی کی عبادات سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو طریقہ وہی اختیار کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوسری اس میں ایک بڑی پیاری بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ لے کر، یہ یعنی جو کھانا پینا تھا یہ لے کر غار حرا میں جاتے تھے، اور وہاں پر کئی راتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب میں اس پہ انشاءاللہ اگر میں زندگی رہتی ہے تو میں نیکسٹ پروگرام میں اس پر کلام کرنا پسند کروں گا کہ کیا کسب کرنا، کوشش کرنا، کیا اپنے لیے کچھ جمع کر کے رکھنا، یہ توکل علی اللہ کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد راہ کیوں جمع فرمایا؟ اگر نہیں ہے تو بعض لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کا مطلب ہے کوشش کا ترک؟ اس پہ انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا